بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پرووائز ڈیولپرز۔ جو لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ کافی ہمارا کام ہی یہی ہے، تو وہ کافی اس پہ کبھی سم ٹائم کامنٹس بھی کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ اتنے پراپرٹیز کی اور یہ بات کرتے ہیں، اور 2 مہینے کی 2 لاکھ روپے انسٹالمنٹ ہے، کہاں سے آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، یہ باتیں کرنا بند کر دیں، یہ آپ کے ذہن کے اوپر ایک بیریئر ہے، یعنی بیریئر ہی صحیح لفظ ہے، ہاں، ایک ڈھکن ہے۔ جب آپ یہ بولتے رہیں گے نا تو دماغ کا ڈھکن نہیں کھلے گا۔ جب آپ یہ بولیں گے نا کہ یار میں 2 لاکھ روپے انسٹالمنٹ مہینے کی کیسے دے سکتا ہوں، بس یہ سوال ہے، پھر آپ گوگل کریں کہ میں 2 لاکھ روپے ایکسٹرا کیسے کما سکتا ہوں، پھر آپ کو بہت سارے کمانے کے طریقے ملیں گے۔ یا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو اتنا اچھی طرح کریں کہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ تو منیمم مہینے کا سرپلس ملے، بیکاز آف دیٹ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ جب آپ انویسٹمنٹ کا ذہن بناتے ہیں تو پھر آپ کی آمدنی کے ذرائع کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نیکسٹ منتھ ہو جائے گا، یعنی 6 مہینے بعد ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا 2 سال لگ جائیں، لیکن ایک مائنڈ کو آپ اجازت دیں، اس کو کھلنے دیں، اس کو جمپ لگانے دیں، اس کو وہ دنیا کریٹ کرنے دیں جو ایک امیجنری دنیا ہے، کیونکہ امیجنیشن کی بہت بڑی امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے۔ جب آپ اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں، اس طرح کی سوچتے ہیں کہ یار یہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ کہاں سے آئے گی، ہماری تو تنخواہ 25,000 30,000 50,000 روپے ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی 25-30,000، میری 1,200 روپے تنخواہ، 1,400 روپے تنخواہ تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میں کس طرح کروڑ روپے کی گاڑی لوں گا اور میں کس طرح سے پراپرٹی بناؤں گا اور میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کروں گا۔ نہیں، میں نے سوچا کہ میں لوں گا، میں ڈیفینیٹ لوں گا، میں کیسے لوں گا یہ میں نے سوچا، میں یہ کرنا چاہیے، یہ اپلائی کرنا چاہیے۔ نوکری کی، اس میں میں نے کافی محنت سے پیسہ کمانے کی کوشش کی، کمایا بھی، پلاٹ بھی لیا اس سے، لیکن مجھے سمجھ آئی کہ میں اس سے کوئی بہت زیادہ نہیں کما سکتا، تو پھر نوکری میں نے ریزائن کی، پھر سلولی بزنس میں آیا۔ آپ اپنے ذہن کے ڈھکن کو کھول دیں، اوپن کر دیں، یہ دنیا میں جو کوئی چیز ہے نا وہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ UK میں گھر لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، امریکہ میں گھر لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں جو ہے نا آپ نے خود اپنے اوپر کھڑی کر کے اپنے آپ کو اتنا بونا، اتنا چھوٹا، اتنا وہ کر لیا ہے کہ اب 2 وقت کی روٹی اور کرایہ اور یہ جو بجلی کا بل ہے یہی جان لے گیا ہے۔ لوگ تو اپنے آپ کو کرنٹ لگا گئے ہیں بجلی کے بل سے۔ ٹھیک ہے، بجلی کا بل زیادتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کھو دیں اور اس طرح کی باتیں ہم منہ پہ لینا شروع کر دیں۔ اللہ نے ہمیں بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے لیے بھی جائز ذرائع سے جتنا چاہے پیسہ کما سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں وائس میسج کریں آپ کہاں رکے ہوئے ہیں۔ رکاوٹ کو بار بار اس پہ وہ کرتے رہنا، گھماتے رہنا جو ہے نا، یہ رکاوٹ کو بڑا کرنے کا منصوبہ ہے۔ رکاوٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، سلوشن کو دیکھیں، جو بھی پرابلم ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، سلوشنز پہ فوکس کریں کہ بھئی میں کیسے کروڑ روپے کی پراپرٹی لے سکتا ہوں، کتنا پیسہ پہلے چاہیے، کتنا پیسہ بعد میں چاہیے، کیسے ہوگا، مینج ہوگا۔ آپ دیکھیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے دماغ سے خریداری ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر فزیکلی ہوتی ہے۔ دنیا میں 2 دفعہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، ایک مائنڈ میں، ایک ریئل لائف کے اندر۔ نفسیات کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہے، فیک اٹ ٹل میک اٹ۔ کبھی بیٹھے بیٹھے سوچا کریں کہ یار میں وائی ناٹ پراڈو لے لوں، نہیں یار فارچونر ٹھیک ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو بات کر کے دیکھیں، آپ کو فیل آئے گی۔ دیکھیں آپ چلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا اپنے ذہن کو اتنا تو آزاد کریں نا یار، حقیقی آزادی ذہن کی تو کم از کم آپ کی ہو۔ اچھا کہ میں یار گھر لے لیتا ہوں، وہاں لے لوں کہ یہاں لے لوں، کہاں لے لوں، فلیٹ لے لوں یا اپارٹمنٹ لے لوں یا گھر لے لوں، کیا بہتر ہے؟ اس کو چھوڑ دیجیے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ پیسہ آتا ہی انہی کے پاس ہے جو ذہن کو آزاد چھوڑتے ہیں۔ یہ ذہن بہت بڑا سپر کمپیوٹر ہے، 86 بلین نیورونز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یہ ان کے نیٹ ورکس بنے ہوتے ہیں۔ نیا نیٹ ورک ہم کریٹ کر دیتے ہیں، ہم ڈریم کرتے ہیں کہ ہم وائٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا گھر ہوگا، ہمارا UK میں فلاں اسٹریٹ کے اوپر گھر ہوگا۔ یہ جو ہم ویژن کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا فلائی کرتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، تصور کرتا ہے، یہ تصور کے اندر ہی ہماری زندگی بدلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو نیئرسٹ ایویڈنس ہوتا ہے کسی کا، کوئی بھائی، کوئی عزیز رشتہ دار، دوست کوئی زیادہ کمانا شروع ہو جائے وغیرہ، کوئی کسی وجہ سے اس کا مطلب کام چل پڑے تو دوسرے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قریب ترین ایک نظر آ گیا، ایک ایویڈنس،
یہ دماغ کو ایویڈنس صحیح ہوتا ہے. اور دو فیک اٹ ٹل میک اٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس طرح سے جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو دماغ کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ ریئل ہے یا فیک ہے. تو جو لوگ یہ بڑے بڑے پراپرٹیز خریدتے ہیں, بڑے بڑے ایسٹس خریدتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس, یہ سارا نفسیات انوالو ہوتی ہے اس کے اندر. یہ ساری جرات کی بات ہوتی ہے. جرات کا جو ہے وہ دماغ کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے. اگر ہم نے ایک سچویشن میں اپنے آپ کو تصور کر لیا نا تو آپ سمجھ لیں ہم نے اپنے کو کافی سارا پروگرام کر لیا ہے اس کے لیے فار دیٹ پرٹیکولر سچویشن, کہ جہاں پہ ہم چیک لکھ رہے ہیں 2 کروڑ روپے کا, اگلے کو ہم دے رہے ہیں اور وہ اگلا ہمیں جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو بھی وہ دے رہا ہے اور لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو, یہ پراپرٹی آپ کی ہو گئی ہے. اور ہم اس پراپرٹی کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ہماری ہو گئی ہے اور ہم نے خرید لی ہے. یہ ساری سچویشن آپ کی زندگی میں آئے گی. جنوں کی زندگی میں آئی ہے وہ اسی تصور اور اسی خیال کے تحت آئی ہے. آج ایک دم نہیں ہوگا, مے بی 5 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس لگ جائیں. لیکن جب آپ اپنے ذہن کو یہ سوچنے کی اجازت دیتے نا کہ یار میں لے سکتا ہوں, یا لوگ لے رہے ہیں, اب ہم یہ کام کر رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں نا. دائیں بائیں نکل کے دیکھیں چیزیں بک رہی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں, خریدار ہیں, لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے اس کا, بہت زبردست ایڈوانٹیج ہے. جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سال 2 سال کے بعد اس کی ڈفرینٹ پوزیشن ہو جاتی ہے, مہنگی ہو جاتی ہے, وہ اویلیبل نہیں رہتی, پھر آپ کو تھوڑا اور دور تھوڑا اور آگے اس طرح کر کے لینی پڑتی ہے. تو ہر چیز کو نا اس طرح سوچنا شروع کریں. پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بعد کی بات ہے, آپ نے لینا کیا ہے یہ پہلی بات ہے. وہ کیسی چیز ہونی چاہیے, ادھر انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائن یہ کیسا ہونا چاہیے, یہ زیادہ بڑی بات ہے. اس کو چھوڑ دیں کہاں پیسہ کب آئے گا, پھر دیکھیے آپ کی چیزوں بدلتی ہے. یہ بات سوچتے ہیں جیسے بات برائے بات ہے, نہیں یہ پورا نالج ہے. یہ میں آپ کو وہ ان ڈیپتھ نالج دے رہا ہوں. یہ پرٹیکولرلی ان کے لیے جنہوں نے اس طرح کامنٹ کیا تھا, کبھی ایسا کامنٹ نہ کریں. یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے. یہ جو ویسے ہی لوگ 60-70 سال کے بعد تو مر جاتے ہیں, جو پہلے کے امیر تھے وہ مر گئے, اب اگلے امیر میں اور آپ ہیں. اور امیر کہاں سے, وہ بیٹھے رہیں گے کیا؟ جس کے پاس تو وہ ان کا بہت پیسہ تھا, اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں, وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ لمیٹڈ ٹائم لائف ہے. لہٰذا اب وہ بہت بڑا ویکیوم ہے, جگہ خالی ہے, خالی جگہ کو پور کریں. اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں. کبھی غربت کو اپنی آئیڈینٹی نہ بنائیں, سیلف آئیڈینٹی. اپنی آئیڈینٹی انویسٹر کی رکھیں, اپنی آئیڈینٹی پیسے والے کی رکھیں, اپنی سیلف آئیڈینٹی امیر آدمی والی رکھیں. ابھی نہیں ہے پیسہ, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہو جائے گا. کئی لوگ فٹ پاتھوں میں سوتے رہے, باہر سوتے رہے, گاڑیوں میں گاڑیاں رات گزارتے رہے. ایک وقت تھا, ایک صورتحال تھی, وہ لیسن تھا, وہ اس کے بعد وہ پھر شکر گزار ہو گئے اور پھر ان کو کہاں سے کہاں منزلیں مل گئی. تو خریداری مینٹلی کرنا شروع کریں. ہم جو پراپرٹی لے کے آتے ہیں اس کو پوچھ تاچھ کریں, آپ نے کیلکولیٹ کریں, آپ کو سمجھ آئے کہ کیا چیز ہوتی ہے. سمجھے تو صحیح, نالج تو لیں. دیکھو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر کوئی ریئل اسٹیٹ خریدے اور اس کا پیسہ بڑھے. پلاٹ نہیں کہتے, فائل نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں فنش چیز لو, شاپ, آفس, اپارٹمنٹ, جہاں پہ آپ کو رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے, یا آپ خود بزنس کریں, یا خود رہیں, یا آپ کرائے پہ دیں, یا ایئر بی این بی کریں. اس طرح یہ سارا ہم میتھڈ یہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں کو پیسے کی قلت نہ ہو. ایک چیز آپ خرید لیتے ہیں پراپرٹی نا, 10-20 ایئرس کے بعد اس کی جو قیمت ملٹیپلائی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی سوچ ہے. آپ نے ساری عمر اتنا نہیں کمایا ہوتا جتنا وہ ایک پراپرٹی آپ کو فائدہ دے کے جاتی ہے. یہ ان سے پوچھیے جنہوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا اور فائدہ اٹھایا. پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.